نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام برادر مکرم جناب صاحبزادہ محمد امیر سلطان صاحب، قابل صد احترام جناب صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب، قابل صد احترام جناب صاحبزادہ فیاض الحسن صاحب، قابل صد احترام جناب زیب سجادہ حضرت لال شعباز قلندر، قابل صد احترام جناب مفتی نصیر الدین صاحب، قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم میں، عمل میں، اخلاق میں اور کردار میں آپ سب سے بالعموم اور سٹیج پہ تشریف فرما صاحبان علم و عمل سے بالخصوص میں صدہا نہیں ہزارہا مراتب کم ہوں، اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ علم، عمل اور ہر اعتبار سے اپنی شکستگی اور ناپختگی کے باوجود آپ کے درمیان چند لمحات اور چند کلمات کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور خاص کر آج کی تقریب جس مناسبت سے انعقاد پذیر ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کی فکر کے حوالے سے تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکر بالکل اس طرح ہے، اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس قوم میں فکری تساہل عام ہو جائے، علمی بددیانتی جس قوم کا شیوا بن جائے، علم و عمل سے انحراف اور اکابر و اسلاف کی تعلیمات میں تحریف جن کا وتیرہ بن جائے، تحقیق کے میدان میں جن کے عربی گھوڑے باقی نہ رہیں، اس قوم میں اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات اگر ظہور پذیر ہو بھی جائیں، ان معاشروں کی، ان سوسائٹیز کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس شخصیت کو سمجھ نہیں پاتی اور وہ اس شخصیت کا کما حق کو ادراک ہی نہیں کر سکتی.
اندھوں کے شہر میں ہاتھی گھس گیا تو نظر تو کسی کو آتا نہیں تھا کہ کیسا ہے، یہ غوغا سا مچ گیا، یہ شور سا مچ گیا کہ ہاتھی گھس آیا ہے۔ کسی کا ہاتھ سونڈ پہ لگا، کسی کا ہاتھ آنکھ پہ لگا، کسی کا ہاتھ گھٹنے پہ لگا، کسی کا ہاتھ ٹخنے پہ لگا، کسی کا ہاتھ پنجے پہ لگا۔ جس کا جہاں ہاتھ لگا اس نے اگلے دن اسی بات کی تشہیر کی کہ ہاتھی تو ایسے ہوتا ہے۔ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں نے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکر کو اور ان کے کلام کو بدل کے پیش کیا ہے، تو یہ بالکل صحیح فرما رہے تھے، اس لیے کہ ایک عرصے سے بر صغیر کے مسلمانوں میں یہ علمی بددیانتی وتیرہ بن چکی تھی۔ اور ایسے میں جب فکر کے گھوڑے سر پٹ دوڑ رہے تھے اور وہ تانے بانے جو نفاست سے، نزاکت سے، لطافت سے، باریکی سے اکابر اور اسلاف نے ایمانیات کے وہ تانے بانے بن رکھے تھے، اس لیے کہ آدمی کا ایمان اگر ہدایت پہ قائم رہے، ہدایت پہ مبنی معاشرے کے اندر آدمی موجود ہو تو اس کے ایمان کی کیفیت ایک سنگلاخ چٹان کی مانند ہوتی ہے جس کو اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ لیکن جس معاشرے کے اندر گمراہی عام ہو جائے، جس معاشرے کے اندر علمی بددیانتی عام ہو جائے، جس معاشرے کے اندر تعصب اور نفرت کو عام کر دیا جائے، جس مسلمان معاشرے کے اندر نہ انبیاء کا ادب رہے، نہ انبیاء کے امام سید الانبیاء کا ادب رہے، نہ ان کے صحابہ کا ادب رہے، نہ ان کے آل بیت کا ادب رہے، نہ ان کی امت کے جمیع اکابر کا، نہ ان کی امت کے ایسے اکابر بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا ادب قائم رہے، اس معاشرے کے اندر آدمی کے ایمان کی کیفیت سنگ لاخ چٹان کی مانند نہیں، بلکہ آدمی کے ایمان کی کیفیت ایک کچے دھاگے کی مانند ہوتی ہے، جس کو ایمان کے اندر وسوسے اور وہم کے اور خطرے اور کسی خناس کے گھس جانے کی ہلکی سی جنبش بھی ایمان کی استار کو کاٹ ڈالتی ہے۔ اس لیے وہاں ایمان کے اندر ایک معمولی سا وسوسہ، ایک معمولی سا شک، ایک معمولی سا شبہ بھی ایمان کے اس پورے رشتے کو، مخلوق کے اس ایک نمائندہ بندے کو اپنے خالق سے کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے جب ایسے، اب اور کچھ میں کہنا نہیں چاہتا، گھوڑے وہ بنتے نہیں، وہ جب دوڑنے شروع ہو جائیں اور ان تانوں بانوں کو توڑتے چلے جائیں تو پھر حکیم امت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عقل کے اس طرح کے گھوڑے یوں بے لگام ہو جائیں، اس طرح کے شتر تم کو بے مہار بھاگتے نظر آئیں، تو پھر یہ گمان نہ کیا کرو کہ ان بے مہار اونٹوں کو اور ان بے لگام گھوڑوں کو روکنے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوتا، یہ تصور نہ کرو۔ گمان مبر کہ خرد را حساب و میزانیست، تو یہ تصور نہ کر کہ عقل کے سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا، ان کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا، ان کو کوئی لگام نہیں دے سکتا، ان کو کوئی روک کے ان کی سمت کو درست نہیں کر سکتا۔ یہ گمان نہ کر کہ عقل کو کسی جگہ حساب نہیں دینا پڑتا۔ نگاہ بندہ مومن قیامت خرد است، اس لیے کہ بندہ مومن کی نگاہ عقل کے لیے حساب گاہ قیامت کا درجہ رکھتی ہے۔ بندہ مومن کی نگاہ
عقل کے لیے حساب گاہ قیامت کا درجہ رکھتی ہے. حساب گاہ قیامت میں کیا ہوگا مسلمانوں؟ کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال ایک بہت ہی عظیم ترازو کے اوپر رکھے اور تولے جائیں گے. خیر اور شر کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا. وہ حساب گاہ قیامت ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ وہ تو حساب گاہ قیامت وہاں آنی ہے. اس دنیا کے اندر جب کوئی اپنی علمی بددیانتی کے ذریعے دین اسلام کے اوپر کوئی تابڑ توڑ قیامت توڑنا چاہتا ہے تو کہا پھر اس میں یہ فکر نہ کرو کہ اللہ کے بندے پیدا نہیں ہوتے. اللہ کے ایسے بندے پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کی عقل کو پکڑ کے حساب پہ کھڑا کر کے ان کا خیر الگ کر کے ان کا شر دنیا پہ واضح کر دیتے ہیں. اور اگر فکر رضا کو سمجھا گیا ہوتا، فکر رضا کو جانا گیا ہوتا، فکر رضا کو پہچانا گیا ہوتا اور فکر رضا کے اوپر یہ قوم کاربند ہو جاتی تو میں بالوثوق اور بالیقین یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس بدترین دہشت گردی کا ہم نے سامنا کیا، جس بدترین قتل و غارت کا ہم نے سامنا کیا، جس بدترین خون خرابے کا، جس بدترین فتنہ و فساد کا ہم نے سامنا کیا ہے، ہمیں اس بدترین خون خرابے کا اور اس بدترین فتنہ و فساد کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اس فتنہ و فساد کا ہمیں سامنا ہی اس لیے کرنا پڑا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو علمی و فکری تحریک تھی اور جو تحریک ہے اور انشاءاللہ موجود اور بپا رہے گی، اس کے دامن کے ساتھ ہمارے دامن کی گانٹھیں ڈھیلی ہو گئی ہیں. ہماری فکر کا تعلق اس کے ساتھ کمزور تر ہوتا چلا گیا. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو فکر ہے اس کو ملت اسلامیہ کی اس صورتحال کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، اصلاحی جماعت، اصلاحی جماعت. اس لیے فکر رضا، فکر رضا، فکر رضا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکر کی معنویت ہر گزرتے ہوئے پل کے ساتھ اپنے گزرے ہوئے پل سے زیادہ حقانیت اور زیادہ صداقت سے واضح ہوتی ہے. اور وہ اسی طرح واضح ہوتی رہے گی. اور آج اس بات پہ پوری امت اسلامی کے اندر، صرف اسلامیان ہند میں اور اسلامیان پاکستان میں نہیں، پوری اسلامی دنیا کے اندر، ترکی میں، مراکش میں، خود عرب دنیا کے اندر، سنٹرل ایشیا کے اندر اس وقت اجماع کی کیفیت ہے. اس وقت اجماع کی کیفیت ہے اور اجماع اس بات کے اوپر ہے جس بات کا پہرا فکر رضا کے ماننے والوں نے دیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ دین جس کے شارع صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شریعت کا اجرا فرمانے والے
اپنے ماننے والوں کو اور اپنے غلاموں کو یہ حکم کریں. متعدد محدثین نے اس طرح کی متعدد روایات اپنی کتب دحایا اور کتب سید کے اندر روایت فرمائی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ حکم کیا کہ جب کسی ذبیحے کو ذبح کرنے لگو، جب کسی جانور کو کاٹنے لگو تو اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو، اس لیے کہ کاٹتے وقت، ذبح کرتے وقت اس ذبیحے کو راحت پہنچے، اس کو زیادہ دقت اور زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. میرے سادہ لوہ مسلمان بھائیوں، جو دین ایک جانور کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، جو دین ایک حیوان کو، جیڑا دین ایک حیوان نو، ایک چوپائے نو، ایک جانور نو کھٹی چھری نال کومن دی اجازت نہ دے وے، وہ دین اجازت دے سی کہ سکولیں وڑ کے 150 بچے دا قتل کر دیتا بنے؟ وہ دین یہ اجازت دے گا کہ پوری ملت اسلامیہ کو ایک جیتے جاگتے قبرستان میں تبدیل کر دیا جائے؟ وہ دین یہ اجازت دے گا کہ اس ملت اور اس امت کے اندر فتنہ برپا کیا جائے، جو امت اور جو ملت نہ صرف اپنے ماننے والوں کو بلکہ پوری عالم انسانیت کو اور پوری عالم مخلوقات کو جو امن اور محبت فراہم کرنے کے لیے جو دین آیا ہے، وہ دین اس طرح اپنے ہی ماننے والوں کے قتل عام کی اجازت دے؟ آج میرے حلب کو دیکھیں، آج میرے موصل کو دیکھیں، آج میرے دمشق کو دیکھیں، آج میرے عراق کو دیکھیں، آج میرے صنعاء کو دیکھیں، آج طرابلس کو دیکھیں، آج پوری اسلامی دنیا کے اندر نظر دوڑائیں، جگہ 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 جگہ، ملک ملک، کریا کریا، کوچا کوچا آپ کو ملت اسلامیہ کا لہو لہو نظر آتا ہے، لہو لہو نظر آتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسے ہمارے ہاں عمومی طور پہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل کے ان میں اپنی غلطیوں کو چھپا کے دشمن کے لیے اشتعال پیدا کرنے کے لیے ہم جو کہتے ہیں یہود و ہنود و نصارہ کی سازش، تو یہود و ہنود و نصارہ نے پچھلے 150 برسوں میں اتنے مسلمان قتل نہیں کیے جتنے مسلمان خود ہم نے اپنے تعصب، اپنی نفرت اور اپنی تکفیر کی بھینٹ چڑھائے ہیں. جتنے مسلمان پاکستان میں، اتنے مسلمان ہندوستان نے نہیں شہید کیے پوری ان جنگوں کے اندر، جتنے مسلمان خود ہم نے اپنی تکفیر کی بھینٹ چڑھائے ہیں. فکر رضا کے ماننے والوں، تمہیں مبارک ہو، دنیا تمہیں تکفیری نہیں کہتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہیں دنیا تکفیری نہیں کہتی. اس سارے قتل عام کا دھبا تمہارے دامن پہ نہیں لگتا. اس سارے قتل عام کا دھبا، ایک قتل کا دھبا بھی تمہارے دامن پہ نہیں لگتا. ہم نے شہادتیں سہی ہیں، ہم نے لاشیں اٹھائے ہیں. ایک ایک وقت کے اندر بھول گئے ہو نشتر پارک کو؟ ایک ایک وقت میں کیسی کیسی روحیں اور کیسے کیسے چہرے وہاں سے اٹھا کے لائے. لیکن اس کے باوجود فکر رضا کے ماننے والے انتقام پہ نہیں اترے. علماء کو، مشائخ کو پہلے شہید کیا گیا، پھر
ان کے لاشوں کو قبروں سے نکال کے ان کے جسموں میں گولیوں کے برسٹ اتار کے ان کو چوکوں اور چراہوں میں لٹکا دیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے نشان عبرت ہے. لیکن فکر رضا کے ماننے والے پاکستان کے آئین اور قانون کے پابند رہے اور ہم نے ہتھیار نہیں اٹھایا، نہ ہم اٹھائیں گے، نہ ہم اٹھائیں گے. اس لیے یہ دنیا نے طے کر دیا ہے، یہ دنیا نے طے کر دیا ہے کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی فکر امن کی پہرے دار ہے، اس ملک کے اندر کوئی فکر استحکام کی پہرے دار ہے، اس ملک کے اندر کوئی فکر فلاح اور بقا کی پہرے دار ہے، اس ملک کے اندر اگر کوئی فکر پیس اور سٹیبلٹی کی پہرے دار ہے تو وہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکر ہے اور اولیاء اللہ کی فکر ہے، جس کا پہرا خود امام اہل سنت نے دیا. اس لیے میں یہ اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا میں 3 بڑی عدالتیں ہیں، کائنات میں 3 بڑی عدالتیں ہیں. سب سے بڑی عدالت اللہ کی ہے، سب سے بڑی عدالت اس کی ہے. وہ وہاں تو حساب کرے گا جو اس کی عدالت موعودہ ہے، جس کا اس نے وعدہ فرما رکھا ہے. حشر اجساد کے بعد جو لوگ حساب گاہ قیامت میں جمع ہوں گے اور اس کے میزان پہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، وہاں تو اس کی عدالت ہے ہی ہے. اس کی ایک عدالت یہاں بھی ہے. اور جسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اپنے عمل کو پیش کرو، یہیں حساب ہوتا ہے، یہیں کتاب ہوتی ہے، یہیں جزا اور سزا کے فیصلے ہوتے ہیں. قرآن نے بتا دیا سورہ نور کے اندر کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد چنے جاتے ہیں، خبیث مردوں کو خبیث عورتوں کے لیے چنا جاتا ہے، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے چنے جاتے ہیں. حساب گاہ قیامت کسے کہتے ہیں مجھے بتائیں؟ قیامت تو یہیں لگا دی ہے، حساب تو یہی کر دیا ہے. اس لیے سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ اللہ کی عدالت ہے. اس کے بعد جو دوسری بڑی عدالت ہے وہ انسانی ضمیر کی عدالت ہے، انسان کے ضمیر کی عدالت ہے. اور تیسری بڑی عدالت وہ انسانی تاریخ کی عدالت ہے. اور میں آج اس فورم سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس مبارکباد کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے عمل نے، ہمارے کردار نے آقل اسلام کی اس امت کے لیے جو ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، اس فکر رضا کے، فکر اولیاء کے، فکر مصطفیٰ پہ چلنے والے، یہ اللہ کی عدالت میں بھی سرخرو ہیں، یہ ضمیر کی عدالت میں بھی سرخرو ہیں اور یہ انسانی تاریخ کی عدالت میں بھی سرخرو ہیں. اس لیے میں یہ بات نہیں کر رہا کہ میں اس فکر سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا، اور نہ کسی بات کے کرنے کا یہ کرائیٹیریا ہے، نہ یہ معیار ہے کہ میں کسی کی طرفداری اس لیے کروں کہ میں اس سے تعلق رکھتا ہوں. ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں. ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں. ہم سخن کو سمجھ کے بات کر رہے ہیں، کسی کی طرفداری نہیں کر رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس وقت پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی اور اس بات کو مانتی ہے. اور میں نے یہ صرف ممبر و محراب پہ نہیں، ممبر و محراب سے نہیں، صرف اپنے ہم فکر علماء سے اور اپنے ہم فکر دانشوروں سے نہیں، میں نے اس بات کو سیکولر، ایتھیسٹ، بالکل لادین اور بالکل اس فکر سے تعلق نہ رکھنے والے، اس سے کوسوں دور بھاگنے والے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ اگر پاکستان کو بچایا ہے تو بریلویوں کے عدم انتقام کے جذبے نے بچایا.
میں اس پہ امریکن یونیورسٹی کے پیپرز پیش کر سکتا ہوں، جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اندر پیپرز لکھے گئے ہیں، دنیا کے کئی بڑے بڑے تھنک ٹینکس کے اندر یہ پیپرز لکھے گئے ہیں، یہ ریسرچ کنڈکٹ کی گئی ہے کہ اگر پاکستان مکمل تباہی سے بچ گیا ہے تو اس کے اوپر ہم نے فرقہ واریت کا جو ایک جن چھوڑا تھا، جو اس کے اندر ہم نے زہر کھول دیا تھا، اگر بریلوی نہ ہوتے تو ہم پاکستان کو کئی حصوں میں بانٹ چکے ہوتے۔ یہ فکر تھی جنہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، جنہوں نے انتقام نہیں لیا، جنہوں نے ریاست پاکستان کا دفاع کیا، اس لیے کہ یہ پاکستان اس کرۂ ارضی کے اوپر، اس کرۂ زمین کے اوپر، یہ سلطنت مدینہ کے بعد دوسری وہ اسلامی ریاست ہے جو نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ معروف ہے۔ اس لیے ہماری جو اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ہم پاکستان کو اپنی پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں سمجھتے، پاکستان کے ساتھ ہماری وابستگی سیاسی وابستگی نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ ہماری وابستگی وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ ہماری وابستگی اس لیے ہے، پاکستان سے ہماری وابستگی فقط اور فقط اس لیے ہے کہ پاکستان کے مقدمے کی فائل بر صغیر کے وکیل اعظم محمد علی جناح کو محمد الرسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائی تھی۔ اس کے اوپر ایک نہیں، اس کے اوپر گواہیاں اور شہادتیں حد تواتر سے بھی بڑی ہوئی ہیں، حد تواتر سے بڑی ہوئی ہیں اس بات کی شہادتیں اور اس بات کی گواہیاں۔ اور میں اپنی ناچیز حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب کے باوجود ہماری قربانیوں کے، ہماری اس ملی جد و جہد کے باوجود ہم اپنی ذمہ داریوں سے ابھی کما حق کو پوری طرح ہم عہدہ برا نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پہ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ ہم کیسے عہدہ برا نہیں ہوئے۔ وہ ایسے کہ ہمارے وجود کے اندر وہ فکری تحرک، وہ انقلابی تحرک اس طریقے سے اجاگر اور اس طریقے سے نمایاں اور اس طریقے سے پیدا نہیں ہے جو اس فکر سے وابستہ ہونے کے ساتھ ہمارے وجود کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے نوجوان بھائی ناراض نہ ہو سو، یہ سبحان اللہ ساری بوڑھوں نے کی ہے، میں نے بات جوانوں سے کی ہے۔ میں آپ کا ایج فیلو ہوں، آپ کے ایج گروپ سے ہوں، آپ کا ہم عمر ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں، آپ کی توصیف کرتا ہوں، آپ کے حوصلے بڑھاتا ہوں، آپ کے حوصلوں کی داد دیتا ہوں، آپ کی رہنمائی کے لیے جو رہنما اصول ہو سکتے ہیں ان کو بیان کرتا رہتا ہوں، ان کو آپ تک پہنچانے کی صحیح کرتا رہتا ہوں، اس لیے آپ سے تھوڑا سا گلہ کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو حق نہیں ہے تو میں بات کو یہیں سے کسی اور جانب لے کے جاتا ہوں، میں آپ کا گلہ کرتا ہی نہیں۔ خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، اس لیے کہ جہاں آپ کا عہد وفا استوار ہوتا ہے، عہد وفا جہاں استوار ہو جائے وہاں نرمیاں بھی برداشت کی جاتی ہیں، وہاں سختیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے جس فکری تساہل کی بات کی اس کا اشارہ تو کہیں اور تھا، اہل نظر سمجھتے ہیں کدھر تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن جو عملی تساہل ہے وہ تو ہمارے درمیان ہے، وہ تو ہمارے درمیان ہے، اور ہمیں یہ سبیل بنانی ہے، ہمیں ایک راستہ بنانا ہے کہ ہم اس فکر سے وابستہ ہوں، اس فکر کو مضبوط کریں
اور اپنے آپ کو اس ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ میرا ایک کردار ہے جو کردار میں نے ادا کرنا ہے. اور فرد کا، اب میری بات سمجھ رہے ہیں خاص کر میرے نوجوان ساتھی، ایک فرد کا جو یہ اعتماد ہے اپنے اوپر کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، یہ اعتماد ملک اور ملت کا سرمایہ ہوتا ہے. یہ اعتماد ملک اور ملت کا سرمایہ ہوتا ہے، اور یہی اعتماد ہے جس کو علامہ اقبال خود ہی کہتے ہیں. یہ اعتماد ایک آدمی کے اندر ہونا چاہیے. پلازما فزکس میں آپ میں خاص کر جو ماسٹرز کر رہے ہیں فزکس کے اندر، انہوں نے یہ پڑھا ہوگا. پلازما فزکس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اگر عربین اوشن کے یعنی بحیرہ عرب کے کسی ساحل کے کنارے، مفتی صاحب، بحیرہ عرب کے کسی ساحل کے کنارے ایک چھوٹی سی تتلی، بات سمجھیے گا، بحیرہ عرب کے کسی ساحل کے کنارے ایک چھوٹی سی تتلی اپنے پر کو ایک خاص انداز میں جنبش دے جس سے ایک مخصوص ویو پیدا ہو، اور وہی تتلی اپنے دوسرے پر سے اس ویو کی کاؤنٹر ویو پیدا نہیں کرتی، تو سائنس یہ کہتی ہے، فزکس یہ کہتی ہے کہ وہ چھوٹے سے پر کی جو جنبش ہے اس سے پیدا ہونے والی ویو جو بحیرہ عرب کے کسی ساحل پہ پیدا ہوئی، این ممکن ہے اٹلانٹک اوشن کے اندر وہی تتلی کے پر کی چھوٹی سی ویو پورے سونامی اور ایک سمندری طوفان کی شکل دھار لے. اندازہ لگائیے کہ فطرت نے جہاں ایک تتلی کے پر کو یہ قوت عطا کی ہے کہ اس کے پر سے جنبش سے ایک ویو پیدا ہو جو سینکڑوں میل دور کھڑے سمندر کے اندر ایک سونامی، ایک سمندری طوفان کی حیثیت اختیار کر سکتی ہے. اگر ایک فرد کا اپنی ذات پہ یہ اعتماد قائم ہو جائے تو کیا ایک فرد تتلی کے پر سے بھی کمزور حیثیت رکھتا ہے؟ اگر ایک فرد کے اندر یہ اعتماد آ جائے، اگر ایک فرد کے اندر، ایک جوان کندھے کے اندر، ایک جوان بازو کے اندر، ایک جوان ہاتھ کے اندر، ایک جوان زبان کے اندر، ایک جوان دماغ کے اندر، ایک جوان ارادے کے اندر، ایک جوان دل کے اندر اگر یہ شعور بیدار ہو جائے کہ ہاں میں ہوں اس ملت کا پاسبان، ہاں میں ہوں اس علم، اس پرچم کو تھامنے والا، اور میں اس دنیا کی تقدیر کو بدلوں گا. اگر ایک تتلی کا پر وہاں سونامی وبا کر سکتا ہے تو یہاں محمد رسول اللہ کی ذات گرامی سے ایک عظمت اور ایک محبت اور عشق کا جذبہ رکھنے والا نوجوان، وہ اگر دنیا کی نہیں تو اپنی بستی اور اپنے قریے کی تقدیر ضرور تبدیل کر سکتا ہے. اس لیے آپ کو اپنی شخصیت کے اندر وہ اعتماد پیدا کرنا چاہیے. آپ کو اپنے وجود کے اندر اپنے ہونے کا احساس ہونا چاہیے، اپنی ہستی کا احساس ہونا چاہیے، اپنی ایگزسٹنس کا ثبوت دینا چاہیے، اپنی بینگ کا ثبوت دینا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ ہاں میں ہوں. ایک فرد کا یہ احساس کہ میں ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی میں ہوں اور میں نہیں ہوں، میں ہوں اور میں نہیں ہوں، ان دونوں کا فرق کہاں سے طے ہوگا؟ ان دونوں کا فرق بندے کے اپنی ذات پہ اعتماد سے طے ہوتا ہے. جب وہ اپنے سے مایوس ہو جائے، جب وہ قنوطیت میں ڈوب جائے، جب وہ یاس میں ڈوب جائے، جب وہ حسرت میں ڈوب جائے، جب وہ بے یقینی میں ڈوب جائے، جب وہ نا امیدی میں ڈوب جائے، جب وہ اپنی اخلاقی حیثیت کھو بیٹھے، جب وہ اپنی ہستی سے اعتماد کو، اپنے وجود کی صلاحیتوں پہ اعتبار کو کھو بیٹھے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں ہوں. لیکن جب اسے اپنے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، جب اسے اپنے ہونے کے کردار کا اندازہ پتہ چل جاتا ہے، اور جب وہ اپنے عمل کی، اپنی فکر کی، اپنے کردار کی قوت کو سمجھ لیتا ہے، اس وقت ایک فرد اپنے معاشرے کے اندر اٹھ کے جو صدائے تکبیر بلند کرتا ہے، وہ صدائے تکبیر اس آدمی کو یہ احساس دلاتی ہے، اور وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں، میں ہوں. اور اس کا یہ میں ہوں جو ہے
وہ اس کے قول سے ثابت نہیں ہو سکتا، اس کا یہ میں ہوں یہ اس کے عمل اور اس کی فکر کے انقلاب سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے عمل کے اور اس کی فکر کے انقلاب سے پیدا کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ہونے کی گواہی دے، وہ اپنی موجودگی کا احساس پیدا کرے کہ میں ہوں، اور جب وہ چلا بھی جائے تو لوگ یہ کہیں کہ وہ تھا۔ بلکہ جن کو یوں یاد کیا جاتا ہے وہ تھا، وہ در حقیقت یہ نہیں ہوتا کہ وہ تھا، وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ ہے، اس لیے کہ وجود تو گزر جاتا ہے مگر اس کا کردار زمین کے اندر ثبت ہو جاتا ہے۔ خواجہ شیراز کہتے ہیں کہ ہرگز نمی رداں کہ دلش زندہ شد و عشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ما۔ اس کو تو موت نہیں آتی جس کو عشق نے زندہ کر دیا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے بڑی لوح کے اوپر، اس کائنات کے سب سے بڑے جریدے کے اوپر ہمارا نام ثبت کر دیا ہے کہ یہ میری ذات کے اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، مٹائے سے بھی تم ان کا نام مٹا نہیں سکتے۔ تو آپ نوجوانوں کو اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مروجہ ہمارا خانقاہی کلچر ہے جس کا میں نمائندہ ہوں، جس کی میں نمائندگی کرتا ہوں اور جس کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہاں موجود ہوں، اس خانقاہی کلچر کو اس وقت اپنی خانقاہ کی حفاظت سے بڑھ کر اس ملت کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، اس کی پاسبانی کے لیے کردار ادا کرنا ہے، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ رسم شبیری ادا کرنی ہے۔ گئے وہ ایام اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا، جہاں میں مانند شمع سوزاں میان محفل گداز ہو جا۔ اب محفل کے درمیان میں جلنا ہے، صحرا میں جلنے والی شمعوں کو کوئی نہیں دیکھتا، اور اس لیے اپنے آپ کو ایک روایتی مرید سے، ایک روایتی متوسل سے، ایک روایتی نسبت رکھنے والے سے بڑھ کے اپنے آپ کو ہمیں اس نظام کا انقلابی کارکن بنانا ہے، اور جب تک وہ کارکنی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ میں آپ تمام نوجوان ساتھیوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے وجود کے اندر اس سستی کو، اس تساہل کو ختم کریں جو ہم نے پیدا کر رکھا ہے، اور اس پہ ایک اور قدرت کا دور جدید کا عطیہ یہ کہ ہم نے یہ جو اینڈرائیڈ اسمارٹ فون اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، اس نے ہماری وہ رہتی سہتی فکر کچل کے رکھ دی ہے، وہ رہتا سہتا تحرک کچل کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے جس وقت آپ کسی بھی قوم کے عروج کا اور کسی بھی قوم کے زوال کا جائزہ لیتے ہیں تو اس قوم کے نوجوانوں کی پھرتی، اس قوم کے نوجوانوں کی کمٹمنٹ اور اس قوم کے نوجوانوں کی جو کام کرنے کا ان کا حوصلہ اور ان کا جذبہ ہے، اس کو ماپ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ قوم کس قدر عروج کی مستحق ہے یا کس قدر زوال کی مستحق ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، فرد کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں، فرد سے قطع نظر کیا جا سکتا ہے، فرد کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں کبھی ملت کے گناہوں کو معاف، مگر جو قومی جرائم کوئی قومیں کر لیں، فطرت ان قومی جرائم کو کبھی معاف نہیں کیا کرتی، اور ہم نے یہ اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے۔ میں ایک ادنا ترین کارکن ہوں فکر رضا کا، ایک ادنا ترین سپاہی ہوں، ادنا ترین سپاہی اور ادنا ترین خادم ہوں اس فکر کا،
لیکن جس وقت ہم اپنے گرد و پیش میں بیٹھتے ہیں تو عموماً اس یاس اور اس قنوطیت سے بس جی قسمت جی یہ لکھا ہے، اللہ خیر کرے سر۔ اللہ کیسے خیر کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ وہ خیر تو کرتا ہے، وہ خیر تو کرتا ہے، اس میں تو اس کی رحیمی پہ، اس کی کریمی پہ شک و شبہ بھی نہیں ہے، تن کے برابر ایک ذرے برابر بھی شک و شبہ نہیں، لیکن اس نے جو قوانین بنائے ہیں ان کے کچھ میرٹ ہیں، اس نے جو قوانین بنائے ہیں ان کے کچھ میرٹ ہیں۔ حجت الاسلام ابی حامد محمد بن محمد الغزالی رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر میں کسی بستی کو یوں دیکھوں کہ اس میں مسلمان مغلوب اور کفار غالب آ چکے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پہ اپنی لطف و عنایت ترک کر دی ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے ان پہ اپنی لطف و عنایت کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کے اعمال اختیار کر رکھے ہیں اور مسلمانوں نے کفار کے اعمال اختیار کر رکھے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کی جانب اسے لوٹانا چاہیے، اسے قسمت یا تقدیر کی جانب نہیں پھیرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے؟ علماء کرام اس موضوع پہ گفتگو سے منع فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے میرا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن میں تھوڑی سی جسارت کرتے ہوئے اس کو ایک سماجی تناظر میں، اس کے الہیاتی اور دینی پس منظر سے ہٹ کے اس کے خالصتاً ایک سماجی اور معاشرتی نقطہ نظر سے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ جبر و قدر کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خبر نہیں، یہ نوجوان ساتھیوں یہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی؟ یہ تم خدا کو دھوکہ دیتے ہو یا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ سوچو تو صحیح کیا کرتے ہو تم۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے غافل ہو گیا، کرتوت سیاہ کر لیے، اعمال بد اختیار کر لیے، خیر کی بجائے شر کا نمائندہ بن گیا، اور پھر کہا قسمت چنی ہے، تقدیر چنی لکھا ہے۔ یہ کہاں سے آپ اس کو ثابت کریں گے کہ یہ اس کا کوئی تعلق عقیدہ اسلامیہ سے بنتا ہو؟ مسلمان کی جو تقدیر ہے، جو اس کی ملی اور قومی تقدیر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عمل کے اندر رکھ دی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا وہی میں اس کی تقدیر بنا دوں گا۔ آن عزم عمل راور، آن سوز جگر راور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر راور، وہ عزم عمل لے کے آ، وہ سوز جگر لے کے آ۔ اگر اسلاف کے اس رتبے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسلاف کی اس تلوار کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسلاف کے سے وہ بازو تو لے کے آ۔ وہ قسمت کے شکوہ کنا نہیں ہوتے تھے، وہ تقدیر کا رونا بیٹھ کے نہیں روتے تھے، بلکہ وہ اپنی قوت عمل سے اپنی تقدیر کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ یہ روایت میں نے کہیں سنی کہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک نجومی آیا، سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک نجومی آیا، ایک پامسٹ آیا جو ہاتھوں کی لکیریں بھی دیکھتا تھا۔ اس نے سلطان محمود غزنوی کی لکیر دیکھی، اس نے کہا کہ سلطان تمہاری جو لکیر ہے ہاتھ کی وہ اس جگہ پہ آ کے ختم ہو رہی ہے، اور تمہاری اتنی عمر نہیں ہے کہ تم فتح سومنات کو فتح کرنے کے لیے تم اتنا فاصلہ غزنی سے طے کر کے سومنات تک پہنچ سکو۔ تو سلطان محمود نے کہا کہ وہ لکیر کون سی ہے؟ اس پامسٹ نے کہا کہ یہ لکیر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کہاں تک ہوتی تو میں سومنات تک پہنچ سکتا تھا؟ اس نے کہا یہ یہاں کی بجائے یہاں تک ہوتی تو تو سومنات تک پہنچ سکتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ
میرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، میں خاک زندہ ہوں، تابع ستارہ نہیں۔ مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے میری تقدیر کو ستارے کے تابع کیسے کر دیا؟ اس نے اپنا خنجر نکالا اور اپنے خنجر سے ہاتھ کی لکیر کو طویل کر دیا اور کہا کیا آپ میں پہنچ سکتا ہوں وہاں تک؟ کبھی کبھی قوموں کو اپنی تقدیر اپنے خنجر سے اپنی لکیریں بڑھا کے بنانی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی قوموں کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں کی لکیروں پہ خنجر چلا کے لکیروں کو طوالت دے کے اپنی عمریں بڑھانا پڑتی ہیں۔ اور جب کسی قوم کے مجاہد یہ جذبہ رکھتے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں کو بھی دراز کر دیا کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کو قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ اس لیے اب آپ مجھے بتائیں، آپ ستارے کے تابع ہیں یا آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہیں؟ آپ کی تقدیر کس کے تابع ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار عطا کیا دو راستوں میں سے ایک کے انتخاب کا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے تو زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری آزمائش کروں، تم میں احسن عمل کا انتخاب کون کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں عمل احسن کے انتخاب کا اختیار اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، وہاں وہ یہ طے کر دیتا ہے کہ میں نے خیر بھی تیرے پہ واضح کر دیا، میں نے شر بھی تیرے پہ واضح کر دیا، میں نے اچائی بھی تیرے پہ واضح کر دی، میں نے برائی بھی تیرے پہ واضح کر دی۔ اب یہ تیرا عمل طے کرے گا تیری تقدیر کو کہ تیری تقدیر خیر کے زمرے میں لکھی جائے گی یا تیری تقدیر شر کے زمرے میں لکھی جائے گی۔ یہ بندہ اپنی قوت عمل سے فیصلہ کرتا ہے۔ میرے بھائی یہ عمل کی دنیا ہے، یہ عمل کی دنیا ہے، یہ کردار کی دنیا ہے، یہ کردار کی دنیا ہے، یہ عمل کی دنیا ہے۔ یہاں جس کا عمل جتنا پختہ ہے، جس کا کردار جتنا پختہ ہے، جس کی جدوجہد جتنی طویل ہے، جس کا ذوق جتنا وسیع ہے، جس کا ظرف جتنا وسیع ہے، اس کو یہاں پہ اتنا ہی عطا کیا جاتا ہے۔ جس کی جدوجہد جتنی کم ہو جاتی ہے، جس کا تحرک جتنا کم ہو جاتا ہے، جس کا ذوق و شوق جتنا سمٹ جاتا ہے، جس کا ظرف جتنا قلیل ہو جاتا ہے، اس قوم کا مقدر قومی اتنا سمیٹ دیا جاتا ہے، اتنا کم کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنے قومی مقدر کو تحرک دینا چاہتے ہیں یا آپ اپنے قومی مقدر کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ یہ بزرگ اپنی عمر بتا چکے ہیں، ان کی عمر سے یہ فیصلہ گزر گیا ہے۔ یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں جو میرے لیے کچھ حوصلہ افزائی کے کلمات میرے اعزاز ہیں، میری زندگی کا وہ سرمایہ ہیں، وہ الفاظ جو استاد عظیم مکرم مفتی نصیر الدین صاحب نے ارشاد فرمائی، یہ میرے لیے یہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگلی نسل آپ اور میں ہیں، اگلی نسل آپ اور میں ہیں، ہم نے کردار ادا کیا۔ ان کا وجود ہمارے لیے سرمایہ ان کی دعا کی صورت میں ہے، ان کی رہنمائی کی صورت میں ہے، ان کی استاد تحسین کی صورت میں ہے، ان کی دعاؤں کی صورت میں ہے، ان کی شب بیداری کی صورت میں ہے۔ لیکن قومیں ہمیشہ جوان ہاتھوں سے تعمیر ہوتی ہیں، جوان کندھے قوموں کے اس بوجھ کو اٹھایا کرتے ہیں۔ لیکن اگر جوان اس قدر غیر متحرک ہوں، اگر جوان اس قدر دلچسپی اپنی توڑ چکے ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ اپنی تقدیر اپنے غیر کے ہاتھ میں نہیں دے رہے کہ وہ میری تقدیر کو لکھے، وہ میری تقدیر کا کاتب اور راکن بن جائے؟ کیا آپ ایسا نہیں کر رہے؟ تو اپنی تقدیر آپ کو خود لکھنی ہے، اپنے عمل سے اپنی تقدیر کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کیا تقدیر لکھی ہے۔ اگر آپ اسی بات کے تناظر میں یہ دیکھیں، اسی بات کے تناظر میں آپ یہ دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے ساتھیوں پہ اور مکہ مکرمہ کے رفیقوں پہ اور مکہ مکرمہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ نظر دوڑا لیں، آپ کو ان میں بکثرت تعداد اہل شباب صحابہ کی نظر آئے،
جو اپنی جوانی کے لمحات سے گزر رہے تھے، اپنی زندگی کے ابتدائی ایام سے اور اپنی زندگی کے ابتدائی سفر سے گزر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے دین کی اس ڈیوٹی کے لیے منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آقا علیہ السلام کے ساتھ اسی لیے شامل فرمایا۔ اور ہر قوم جس نے بھی کوئی عظیم کردار ادا کیا، اس نے اپنے اس جذبے کی بدولت، اس نے اس اپنے عزم سمیم کی بدولت، اس نے اس سفر کو طے کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک بہت بڑا سرمایہ جو اس وقت میں اجازت چاہوں گا اپنے ان بزرگوں سے جو سٹیج پہ تشریف فرما ہیں، پنڈال میں علماء کرام کی ایک کثرت مجھے نظر آ رہی ہے، اس طرف آپ اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، ان اجزائے ترکیبی کے اشتراک سے اس قوت کو مجتمع کر کے، اس قوت کو یکجا کر کے، اس سے ایک مستحکم صورت اپنی اس تحریک کی پیدا کی جا سکتی ہے۔ فکر رضا کے پاسبان اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے، دو طبقات میں تقسیم ہے۔ ایک طبقہ مشائخ اعظام کا ہے جن کے پاس خانقاہیں ہیں، اور ایک طبقہ علماء کرام کا ہے جن کے پاس مدارس ہیں اور جن کے پاس یہ مائک ہیں اور جن کے پاس ممبر ہے، جن کے پاس مسجد ہے، اور بنیادی طور پر جہاں تک دین کے ایک ادنا ترین، ایک نالائق ترین طالب علم کے طور پہ، سب سے کم بصیرت طالب علم کے طور پہ، جہاں تک میں اس کو سمجھ سکا ہوں، صدیوں تک یہ تفاوت اور یہ فرق ملت اسلامیہ کے اندر موجود نہیں رہا کہ یہ طبقہ صوفیاء ہے اور یہ طبقہ علماء ہے، اس لیے کہ صوفی کہلاتا ہی وہ تھا جو اہل علم ہوتا تھا، اور عالم کہلاتا ہی وہ تھا جو صاحب تزکیہ ہوتا تھا۔ صوفی تھا ہی وہ جس کے پاس وہ علم تھا۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، یعنی گروہ اولیاء کے سردار ہیں وہ، ان کے بارے میں یہ بکثرت جو قول نقل کیا ہے مورخین نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جتنے بڑے فقیر ہوئے، اگر فقر کی جانب نہ آتے تو اتنے ہی بڑے رتبے کے فقیہ ہوتے، جتنے بڑے رتبے کے فقیر تھے اتنے ہی بڑے رتبے کے فقیہ کہلاتے اگر وہ فقر کو اختیار نہ کرتے۔ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک ہے، متعدد علماء اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، مفتی بغداد علامہ محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ عِلْمُنَا مُقَيَّدٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ہم صوفیاء کا تو جتنا بھی علم ہے یہ مقید ہے کتاب و سنت کے اندر۔ وہ صوفی ہی کیا جو کتاب و سنت سے باہر قدم رکھے۔ مت تصوف هو زبدۃ العمل باحکام الشریعہ، تصوف کیا ہے؟ وہ احکام شریعت کو دل و جان سے اختیار کر لینے کا نام ہے۔ اسی طرح جو طبقہ علماء ہے ان کے اوپر بھی اس تزکیے کو لازم کہا گیا، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ ایک خوبصورت موقع ہے اس بات کو واضح کرنے کا کہ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے جو معروف اختلافات ہیں، اعلی حضرت کا کام صرف اختلافات پہ مبنی نہیں ہے، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ کے کلام کا وہی حصہ نمایاں ہوا جس میں آپ نے اپنے معاصر
علماء سے اور چند گزرے ہوئے علماء سے اختلاف کیا، نمایاں وہی ہوا، لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو کام ہے وہ ایک وسیع و عریض سمندر ہے۔ یہ چند اختلافی مسائل تو محض اس میں سے ایک ندی کی مانند نکلتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہ معروف مسائل جن میں آپ نے اختلاف کیا اپنی معاصر فکری رویوں کے ساتھ، ان سب مسائل اور ان سب اختلافات کا تعلق بھی بنیادی طور پہ علم روحانیت سے ہے۔ مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا جو معاملہ ہے، اس کا تعلق چشم بصارت سے ہے یا اس کا تعلق چشم بصیرت سے ہے؟ یعنی یہ چشم بصارت سے تعلق رکھتا ہے کہ نبی حاضر و ناظر ہے، یا اس کا تعلق چشم بصیرت سے ہے؟ بصارت کی آنکھ یہ ہے اور بصیرت کی آنکھ یہ ہے۔ آقا اسلام کے حاضر و ناظر ہونے کا جو معاملہ ہے، اس کا تعلق آدمی کی چشم بصیرت، آدمی کی چشم قلب کے ساتھ اور آدمی کی چشم روحانیت کے ساتھ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا جو معاملہ ہے، یہ بھی بنیادی طور پہ آقا اسلام کے علم روحانیت کا معاملہ ہے۔ یا رسول اللہ کہنا، یا رسول اللہ کی ندا لگانا، اس کا تعلق بھی آپ جب اس کی پوری الہیاتی بحث کے اندر جاتے ہیں، اس کا تعلق بھی آقا اسلام کی روح مبارک کے ساتھ انسان کے ظاہری تعلق کے اوپر مبنی ہے، یا آقا اسلام کے ساتھ انسان کے باطنی تعلق کے اوپر مبنی ہے۔ یہ تمام معاملات جو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے جن میں اختلاف کیا اپنے معاصر علمی و فکری رویوں کے ساتھ، ان سب معروف مسائل کا تعلق بھی فکر تصوف اور فکر روحانیت کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ایک عالم کے لیے جو فکر رضا پہ کاربند رہتا ہے، ایک عالم کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ علم روحانیت سے انحراف کر سکے، وہ علم روحانیت سے دور جا سکے۔ آقا اسلام کے توسل و وسیلے کی، صحابہ کرام سے توسل و وسیلے کی، اہل بیت اطہار سے توسل و وسیلے کی، اولیاء کاملین جو اس دنیا سے جا چکے ان کی قبور سے توسل و وسیلے کا معاملہ، ایک قبر کے ساتھ، ایک صاحب مزار کے ساتھ جب آپ جا کے معاملہ توسل کرتے ہیں تو آپ اس کی ظاہری قبر سے توسل کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے اندر جو زندہ وجود موجود ہوتا ہے آپ اس زندہ وجود کے ساتھ توسل کر رہے ہیں؟ اور جب آپ اس سے توسل کر رہے ہیں تو کیا آپ اس وجود کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے تو تعویذ مزار ہے، آپ کے سامنے تو تعویذ مزار ہے، چند آلے نظر ہوں گے جو اس کے وجود مسعود کی زیارت کریں گے، لیکن بکثرت تو وہ ہیں جو اس تعویذ کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ جس سے وہ معاملہ کر رہے ہیں وہ اپنی قبر میں مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تو زندہ ہے مگر تم ان کی حیات باطنی سے واقف ہی نہیں ہو۔ اس لیے جو خانقاہی نظام میں جدت کی ضرورت ہے، جس تحرک کی ضرورت ہے، کم از کم اور نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اس مسلک کے اوپر احسان ہوگا کہ ہر خانقاہ کے اوپر ایک مدرسہ قائم کر دیا جائے، سینکڑوں لوگ وہاں سے فیضیاب ہو کے، ہزاروں لوگ، ایک پوری نسل وہاں سے فیضیاب ہو کے نکلے گی اگر ایک چھوٹا سا ادارہ وہاں پہ قائم کر دیا جائے۔ اور یقین کیجئے کہ میں نے ایسے علماء کرام روتے ہیں بیٹھ کے، کہتے ہیں پیر صاحب ہم تو مارے خوف کے اپنا عقیدہ بیان نہیں کر سکتے کہ ہم کو کوئی 4th شیڈول میں اٹھا کے لے گیا، ہمارا ولی وارث بھی کوئی نہیں بنے گا، ہمیں چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، کوئی اٹھا کے لے گیا، ہمارے تو سر کا سائیں کوئی نہیں بنتا۔ جیلوں میں کہاں گلتے سڑتے، سینکڑوں علماء اس وقت بھی پس دیوار زندہ ہیں، ان کا سائیں بننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس لیے اس فکر کا جہاں تعلق ان طبقات سے ہے، وہیں اس فکر کا تعلق میرے نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں وہ آپ سے بھی ہے۔ یہ آپ کا بھی فرض ہے، یہ آپ کا بھی تقاضا ہے کہ آپ اپنے علماء کے اور اپنے مشائخ کے پشتیبان بنیں، ان کی پشت پہ کھڑے ہوں، ان کا سرمایہ بنیں، ان کے دست و بازو بنیں، ان کے معاون بنیں، ان کے ممد بنیں،
اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، اگر آپ یہ فریضہ سر انجام نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف چوری کھانے والے مجنون ہیں، یہ صرف چوری کھانے والے مجنون ہیں، ان کا حقیقت کی دنیا سے تعلق نہیں رہ جاتا۔ اس لیے آج کے اس فورم سے میں آپ تمام نوجوان ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس طریق کو اختیار کریں جو ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کا طریق ہے، کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی ان نفسانی خواہشات کو لگام دے کے اپنے آپ کو دین کا محافظ اور دین کا ترجمان بناتے ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر، وقت پیری گرگ ظالم نی شود پرہیزگار۔ خدا کے بندے، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے رسولوں کی سنت ہے۔ جوانی میں اپنی لو اللہ سے لگانا، جوانی میں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کرنا۔ وقت پیری گرگ ظالم نی شود پرہیزگار، بڑھاپے میں جا کے سنور جاؤں گا، تو بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی اپنے دانت ٹوٹنے کے سبب ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایک بندہ سنور جائے تو کون سی بڑی بات ہے۔ انسان کا کردار تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اقبال کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ قبیلے کی آنکھ کا تارا وہی جوان بنتا ہے جس کا شباب بے داغ گزرا ہو، جس کا شباب بے داغ گزرا ہو، جس کی جوانی بے داغ گزری ہو، جس کی زندگی اور جس کے دامن پہ کوئی چھینٹے، کوئی داغ اور کوئی دھبے موجود نہ ہو۔ اس لیے جو کردار کی قوت ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ کردار ادا کریں، کردار کون ادا کرتے ہیں؟ کردار وہ ادا کرتے ہیں جن کا کردار ہوتا ہے، کردار وہ ادا کرتے ہیں جن کا کردار ہوتا ہے، جس کا کردار ہی نہیں وہ کردار کیا ادا کرے گا؟ کردار ادا کرنے کے لیے با کردار ہونا بندے پہ لازم ہے۔ یہ باتیں تھوڑی ترش تھیں، تھوڑی کڑوی تھیں، تھوڑی ناپسندیدہ تھیں اور ضروری تھیں۔ کیوں بھائی؟ بچپن دے وچ چھوٹے بچیاں نوں کیڑے نکل آویں، ملے نکل آویں تو ڈاکٹر صافی نہیں پی ویندا، صافی نہ پیو تے وہ ملے مکدے نہیں، اس واسطے کہ تھوڑی جی کڑواہٹ ضروری ہوندی ہے۔ تو ویسے صافی دا مطلب یہ ہے کہ جڑی صفائی کرے۔ آپ اس میں یقین کیجئے کہ میں نے جتنی بھی گزارشات آپ سے عرض کی ہیں، نہ میں نے کسی مسلک سے تعصب کی بنیاد پہ عرض کی ہیں، نہ میری کسی سے دشمنی ہے، نہ میری کسی سے عداوت ہے، ہاں گنبد خضرا سے محبت ضرور ہے۔ میں نے کسی کے تعصب پہ نہیں، کسی کی نفرت میں نہیں، میں نے آقا اسلام کے گنبد شریف اور آقا اسلام کے اس دین متین کی محبت کے اندر آپ سے عرض کی ہے۔ ہماری کسی سے کیا دشمنی ہے؟ ہماری کسی سے دشمنی بنتی کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، ہمارا کسی سے انتقام بنتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، کلمہ شریف جو ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ، اب مجھے معاف کیجئے گا، مجھے اس کی شرعی توجیہ بالکل ہی نہیں پتا، بالکل ہی نہیں پتا، یہ میں اپنے وجدان میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ الہ کس کی صفت ہے؟ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار ایسی صفات ہیں جن کو کلمہ شریف میں رکھ کے جب تک آپ نہیں پڑھتے تب تک یہ کلمہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں حاکم ہوں، میری حکومت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں انصاف کرنے والا ہوں، میں منصف ہوں۔ یہ اس میں ملا کے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے کہ نہیں ہے کوئی حاکم سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی آخری انصاف کرنے والا، بڑا انصاف کرنے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی عظیم تر رحمت فرمانے والا سوائے اللہ کے، جس کے پاس
جتنی حکومت ہے، جس کے پاس جتنی رحمت ہے، جس کے پاس جتنی سخاوت ہے، جس کے پاس جتنا عدل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس صفت سے اپنے بندے کو خیرات کے طور پہ عطا فرمایا۔ وہ بندہ اس کی اس خیرات کے طور پہ قبول کرتا ہے۔ وہ صفت اگر بندے میں پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ بندہ از تاثیر او مولا صفات، بندہ از تاثیر او مولا صفات، اس کی جب رحمت ہوتی ہے تو پھر بندے کے اندر اس کے وہ اخلاق کی صلاحیتیں اور اس کی اہلیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر بندہ اس کی صفات سے متصف اور اس کے اخلاق سے متخلق ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ انتقام لینے والا۔ تو انتقام کون لے گا؟ مومن کی جو صفت ہے، مومن کی جو خوبی ہے، وہ ہے ہی یہ کہ مومن منتقم نہیں ہوتا۔ مومن اپنا انتقام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور آپ کو ایک میں تصوف کی لطیف بات عرض کر دوں، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں ولی نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں دولت مند نہیں ہوں، اور میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے۔ چار چیزیں، ولی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، دولت بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے، لیکن دنیا میں اپنے مرنے کے بعد بھی یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کئی نسلوں تک یاد رکھا جائے، مجھے یاد رکھا جائے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اسے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بستی میں رہتے ہو یا جنگل میں رہتے ہو؟ بستی میں رہتے ہو یا جنگل میں رہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بستی میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھر تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ ولی ہے ولی کو یاد رکھا جائے گا، نہ عالم ہے اس کی کوئی کتاب ہے، اس کی تحریر ہے، اس کی نصیحت ہے، اس کے بل بوتے پہ یاد، اس کی کوئی دولت ہے کہ شاہ جہان نے ایک تاج محل کھڑا کر دیا دولت کے بل بوتے پہ، ہنر بھی نہیں ہے کہ کوئی ہنر مند ہو جس کے ہنر سے اس کو یاد رکھا جائے، جس طریقے سے آرٹ میں اور ان فنون لطیفہ کے لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے شاعری میں، کہا ہنر بھی نہیں، دولت بھی نہیں، ولایت بھی نہیں، علم بھی نہیں۔ اب بولیے میں اپنے آپ کو صدیوں تک یاد کیسے رکھوا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بستی میں رہتے ہو یا جنگل میں؟ جناب میں بستی میں رہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا پھر تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ کہا حضور پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ دو باتوں کو اختیار کر لو، تمہیں کئی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ فرمایا کہ ایک معاف کرنے میں پہل کیا کرو اور دوسرا معافی مانگنے میں پہل کیا کرو۔ ایک معاف کرنے میں پہل کیا کرو اور دوسرا معافی مانگنے میں پہل کیا کرو، تمہیں صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اس لیے انتقام لینا تو اہل تصوف کے وتیرے میں ہی شامل نہیں ہے۔ جن کا تزکیہ ہو جائے ان کو کسی کے انتقام سے کیا، وہ تو اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ میں نے تجھ پہ چھوڑا، اگر تو اسے معاف کر دیتا ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں بضد نہیں ہوں کہ اسے لازمی سزا دے، لیکن اگر اسے تو سزا دیتا ہے تو میں اس میں بخل بھی نہیں۔ میں نے اس کا حساب تجھ پہ چھوڑا، اور ان کا حساب پھر لیتا ہے وہ اپنی بارگاہ میں۔ اگر اس کی بارگاہ میں کوئی لغزش کر دی جائے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ خود اپنی تلوار یا بندوق سے کسی کا فیصلہ کرنے کی بجائے اس کا فیصلہ اپنے خالق کی عدالت میں چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اس کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، وہ اس کے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور وہ انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پہ اس بندے کے اعتبار سے لازم آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے نے انتقام نہیں لیا، اس نے مجھ پہ چھوڑا ہے، تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں جب تک کہ وہ معاف نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، انتقام لینا ہماری روایت نہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں، یہ میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور میں نے گزشتہ برس بھی آپ کو بتایا تھا کہ مجمع عام کے لیے مجمع عام کے لیے نوید مسرت ہوتی ہے جب مقرر یہ کہہ دے کہ یہ آخری بات ہے، اور آپ کو ان کے تبسم سے معلوم ہوا ہوگا
یہ واقعتاً نوید مسرت تھی، وہ یہ ہے کہ صوفیاء کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ تو برائے وصل کردن نام دی، تو برائے وصل کردن نام دی، نئے برائے فصل کردن نام دی۔ تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تجھے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تجھے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تیرا کام جوڑنا ہے۔ حضور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا وہ معروف واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے آ کے کینچی پیش کی، آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، مجھے نہیں لینی۔ وہ پریشان ہوا کہ شاید حضور کو تحفہ پسند نہیں آیا، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اگر مجھے تحفہ دینا ہی ہے تو مجھے سوئی تحفہ دو، اس لیے کہ کینچی کاٹتی ہے اور سوئی جوڑتی ہے، کینچی کاٹتی ہے اور سوئی جوڑتی ہے، اور اہل تصوف کا کام کاٹنا نہیں، اہل تصوف کا کام جوڑنا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر تکفیر کا الزام نہیں لگتا، اس لیے ہمارے اوپر تکفیر کا الزام نہیں لگتا کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی ذات سے الفت و محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، جنہوں نے اپنے بدترین دشمن کا جو بیٹا تھا، اس کی بیوی آئی فتح مکہ کے روز، عرض کی حضور اکرمہ کے لیے امان چاہتی ہوں، اکرمہ کے لیے امان چاہتی ہوں۔ حضور جانتے تھے کہ ابو جہل کا بیٹا ہے، مگر پیشانی مصطفیٰ پہ ایک بھی شکم طلوع نہیں ہوئی، ایک بھی شکم طلوع نہیں ہوئی۔ تو معاف کرنے میں پہل کرنا یہ تو خود مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، معاف کرنے میں پہل فرمانا، امان دینا، دشمنوں کو امان دینا، معاف کرنے میں پہل کرنا، یہ مسلمان کا وتیرہ ہے۔ رحیم ہونا مسلمان کا فرض نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں رحیم ہونا مسلمان کی جبلت میں شامل ہوتا ہے۔ جس کا معمولی سا ناخن برابر بھی محبت کا رشتہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے، اس کے وجود سے رحمت زائل ہو ہی نہیں سکتی، وہ جتنا بڑا گناہگار ہو جائے اس کے وجود سے رحمت زائل نہیں ہو سکتی۔ جس کا ایک ناخن برابر بھی رشتہ ہے آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت کا اور عشق کا، ناخن برابر بھی، اس کے وجود سے باوجود گناہگار ہونے کے، بڑا گناہگار ہونے کے، اس کے وجود سے رحمت زائل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جو رحیم سے جڑ جاتا ہے سخی اپنی سخاوت کے مطابق عطا کرتا ہے، سخی اپنی سخاوت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پیغام سے اس طرح وابستہ ہو جائیں، اس طرح اپنے آپ کو منسلک کر لیں کہ ہمارا ظاہر بھی ان کے اس پیغام کا آئینہ بن جائے، ہمارا باطن بھی ان کے پیغام کا آئینہ بن جائے، اور ہمارے اندر وہ تحرک پیدا ہو جائے جس تحرک کو آقا علیہ السلام کی نگاہ مبارک سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاں فقرے کہ با صدیق دادی بشور آوری آسودہ جانا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ فقر عظیم جو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا کر کے ان کے وجود مسعود کو اس کائنات کے لیے سراپا روشنی اور سراپا نور بنا دیا تھا، یا رسول اللہ اسی فقر کے نور کا ایک ذرہ میرے قلب کو بھی عطا فرما دیجیے، اس لیے کہ اس فقر کے نور کا ایک ذرہ بھی اگر میرے قلب کو نصیب ہو گیا تو یہ قلب بھی قلب صدیق کی طرح بیدار بھی ہو جائے گا اور عشق مصطفیٰ میں بے قرار بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دامن مصطفیٰ سے اور آقا علیہ السلام کی رحمت کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔